آج کل ہم دیکھیں یہ بارشوں کا موسم ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی. یہ کوئی کم مصیبت ہے، کم عذاب ہے؟ آج ابھی اس موسم میں بارشیں نہ ہوں تو پھر ہمارے فصلیں کس طرح ہوگی گی؟ ہمیں کہاں سے کھانا ملے گا؟ پھل فروٹ اور ثمرات اور جو قلجات یہ کہاں سے نکلیں گے؟ ویسے بھی انسان کے جسم کے لیے بھی بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے. خشک سالی یہ ہمارے فصلیں جہاں تباہ ہوتی ہے وہاں ہماری جو نا جسمانی طور پر بھی ہم سب بیمار ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جو آب ہوا ہے اور ہمارے جو فضا ہے وہ گرد و غبار سے آلودہ ہو جاتا ہے. اب اتنی مصیبت آنے کے باوجود بھی ہم میں سے کون ہے جو ہم اس بات کی طرف، حقیقت کی طرف آ رہے ہو یار بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچ ہی نہیں رہے. فلولا اذ جاء بأسنا، ہمارے عذاب کے آنے کے باوجود ان لوگوں میں عاجزی، انکساری اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہ مادہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہی ہے یہ اس لیے پیدا نہیں ہو رہے ان کے اندر ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل، سب کے دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان کا جذبہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے کوئی تاثیر بھی پیدا نہیں ہو رہی. اللہ کے آیات ہے، دیکھو اللہ رب العالمین خود ہمارے تصویر کشی کر رہے ہیں، نقشہ کھینچ رہے ہیں. ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. گناہ کر کر کے، غفلت کی نیند سو کر ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. اور اگلی بیماری یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو کچھ عمل کر رہے ہیں، اس کو شیطان نے مزین کر کے دکھایا ہے. اور شیطان کے جو ہے نا پنجے میں یہ پھنس چکے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر خوش ہے. جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، جو میں تک و محنت کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، دنیا داری میں کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک، سب سے زیادہ میں عقلمند ہوں، ہوشیار ہوں. ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر مست ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا، یہ تو ہے ابتدائی آغاز کے امتحانات ہوتے ہیں، اس طرح کے عذاب وغیرہ میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں. لیکن جب فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ بالکل ہی بھول جائیں، جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس سے بالکل ہی بھول جائیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اگر یہ اس طرح کے عذاب پر بھی اگر یہ لوگ رجوع نہ کریں، ان کے دلوں میں کوئی توبہ کرنے کی، اللہ کے لوٹنے کی، اگر ان کے اندر یہ افسوس اور ندامت پیدا نہ ہو، تو پھر جب وہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں، چاہے ما ذکروا بھی ان چیزوں سے جن کے اوپر ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان سب سے وہ بھول جائیں، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اور ایک عذاب ایک اور انداز سے بھی آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو خوشحال بھی کر دیں گے. پھر جب ان کو مصیبتیں آ کر کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ایک خوشحال کر دیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز ہم کو دے بھی دیں دنیا میں، لیکن حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اور جب ان کو جو دنیا کی چیزیں اس کے اوپر جب وہ خوش ہو جائیں، اب وہ ان کے اوپر کوئی مصیبت بھی کوئی کام نہ آئے اور اس کے بعد ان کے پاس خوشحالی بھی آ جائیں، تو پھر اس کے بعد اللہ کا پکڑ اس طرح آتا ہے اخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو اچانک ہم ان کو پکڑ لیں گے، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس کے بعد جب آخری جو پکڑ آ جائے نا تو ان کے پاس نا امیدی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو. یہ اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ عذاب کے آنے کے باوجود ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا نہیں ہو رہی، کوئی سوچ نہیں رہے. تو اللہ رب العالمین کے جو عذاب ہے یہ اس کے لیے کوئی خاص ایک انداز نہیں ہے، یہ تو مختلف انداز میں عذاب آ سکتا ہے. آج کل کی جو خشک سالی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک عذاب، اس میں قحط سالی آ جائے گی اور پریشانیاں ہوں گی اور اس کے بعد ہم سب بیمار ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہیں
جو اس کی طرف سوچ رہے ہیں توبہ استغفار کے لیے بات ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کے لیے بات ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب اکٹھے اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو تاکہ تم کامیاب, لعلکم تفلحون. اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے.